الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. پیارے اسلامی بھائیوں، باعتبار نزول سب سے پہلی آیت کریمہ ہے اقرأ، جس کا لغوی معنی آتا ہے پڑھو. اسی سے ہمیں اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے آگے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سب سے زیادہ بہتر من وہ شخص ہے تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور قرآن کو سکھائے. یہ قرآن کو سیکھنے کا اور قرآن کو سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ ہم نے الف زبر آ با زبر با اس طریقے سے پڑھ کر کے آگے قرآن میں پہنچا دیا اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا؟ الحمد للہ رب العالمین. کیا سکھانے کا یہ مطلب ہے؟ یہ سکھانے کا مطلب نہیں ہے. اگر یہی مطلب ہوتا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس کے لیے علامہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یا تعلمہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ ہے پڑھنا، اور پڑھنا تو قرأ یقرؤ کو بولا جاتا ہے. یہ تعلمہ اور علمہ جو فعل ہیں یہ آتے ہیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے. سیکھنے اور سکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کیا سیکھنے اور سکھانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ترجمہ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے، یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، تو کیا یہ سیکھنے کا مطلب ہے؟ تو کامل طور سے یہ بھی سیکھنے کا مطلب نہیں ہے. سیکھنے کا مطلب الحمد للہ رب العالمین نہ تو کامل طور سے یہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے. سیکھنے کا مطلب نہ تو کامل طور سے یہ ہے، بلکہ پھر سیکھنے کا مطلب کامل طور سے ہے کیا؟ تو کامل طور سے سیکھنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ جانیں کہ الحمد اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، مصدر ہے، مشتق ہے یا جامد ہے، عامل ہے یا معمول ہے، اس پر الف لام زائد ہے کہ غیر زائد ہے، اس الف لام کا معنی استغراق والا ہے یا جنس والا ہے یا عہد خارجی والا ہے یا عہد ذہنی والا ہے. اور حمد یہ فعل ہے یا مصدر ہے. اگر مصدر ہے تو پھر یہاں پر ایک شے مراد ہے یا بہت ساری اشیاء مراد ہیں، یعنی حمد کا ایک فرد مراد ہے یا حمد کے بہت سارے افراد مراد ہیں. للہ میں لام حرف جار ہے، یہ لام انتفاع کے لیے ہے یا تعلیل کے لیے ہے
یا کسی اور معنی کے لیے ہے. ربی، رب مصدر ہے، فعل ہے یا اسم ہے یا مشتق جامد ہے، کیا ہے؟ عامل ہے یا معمول ہے؟ ایسے عالمین مصدر ہے، مشتق ہے یا جامد ہے؟ اگر مشتق ہے تو اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے یا صفت مشبہ ہے یا اس میں اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں اعلیٰ وغیرہ بھی ہے تو واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. ان ساری چیزوں کو، ہر جز کو اچھی طریقے سے پہچان لینا کہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے. اگر جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے فائدے کیا ہیں، جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ کے فائدے کیا ہیں. ان ساری چیزوں کو جان لینا اور ان ساری چیزوں کو سیکھ لینا اور انہی ساری چیزوں کو سکھانا، یہ کامل طور سے قرآن مجید کا سیکھنا اور قرآن مجید کا سکھانا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں معلوم ہوں گی؟ رہا پہلا مرحلہ الحمدللہ رب العالمین. یہ تو ہمیں الحمدللہ صرف جو ہے تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو جائیں گی. یعنی ہم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، قواعد و تجوید کے ساتھ بآسانی چند دنوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. رہا ترجمہ، تو ہم نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ اٹھا لیا، یا مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب کا مدد اللہ العالی کی تفسیر صراط الجنان اٹھا لی. اس میں ہم نے بآسانی ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفسیری بھی پڑھ لی. یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ بھی آسان ہے، ٹھیک ہے. لیکن تیسرا مرحلہ جو کہ اصل قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کا ہے، وہ حاصل ہوگا علم نحو سے اور علم صرف سے اور علم بلاغت سے اور اصول تفسیر سے اور تفسیر سے. اس طریقے سے ہم، یعنی سب سے پہلے ہم علم صرف، اس کے بعد ہم علم نحو، اس کے بعد ہم علم بلاغت، اس کے بعد ہم علم تفسیر اور اس کے بعد ہم تفسیر. جب ان علوم کو حاصل کریں گے اور ان میں من لگائیں گے، محنتیں کریں گے، ٹھیک ہے، تب کہیں جا کر کے ہم قرآن مجید کو صحیح معنی میں اچھے طور پر سمجھ سکیں گے. علم صرف میں اگر کمی ہے تو علم نحو سمجھ میں نہیں آ سکتا. علم نحو میں اگر کمی ہے تو علم بلاغت سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور ان تینوں علوم میں اگر کمی ہے تو علم تفسیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تفسیر حل نہیں ہو سکتی. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اور قرآن مجید کو سکھانے کے لیے اصل ہے، جو بنیاد ہے، جو اصول ہیں، وہ علم صرف اور علم نحو پر دار و مدار رکھتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں پتہ لگا کہ علم صرف اور علم نحو یہ دونوں علوم بہت امپورٹنٹ اور بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر یہ ضروری نہ ہوتے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کو مدون کرنے کا حکم نہ دیتے. اگر یہ دونوں علوم اگر ضروری نہ ہوتے تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لکھنے کا حکم نہ دیتے. اگر یہ دونوں علوم اہم اور ضروری نہ ہوتے تو ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضور غوث پاک، خواجہ غریب نواز، صابر پاک، اعلیٰ حضرت، تمام اولیاء کرام ان علم نحو اور علم صرف کو نہ سیکھتے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی اللہ پاک کے ولی اور اولیاء کاملین اور صوفیاء صالحین اور علماء ربانیین گزرے ہیں تو وہ سارے کے سارے عالم تھے. اب چاہیں اللہ پاک نے ان کو ڈائریکٹ علم عطا فرما دیا ہو، علم لدنی، یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پہلے مدرسے میں پڑھنے کی ترغیب دلائی ہو، اس کے بعد ان کو علم عطا فرمایا ہو. تو پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کو سیکھنے کا سب سے پہلا مرحلہ وہ علم صرف ہے اور علم نحو ہے.
ان دونوں علوم میں جس شخص کو جتنی زیادہ مہارت ہوگی وہ قرآن مجید کو اتنا ہی زیادہ اچھی طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت رکھے گا. لیکن آج ہمارے بعض اسلامی بھائی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی جنہوں نے ابھی تک علم صرف یا علم نحو نہیں پڑھا تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے نئی چیز ہے یہ، اور جو نئی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو آج ہمارے بعض اسلامی بھائی جب علم صرف پڑھتے ہیں یا علم نحو پڑھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت چیز ہے اور اس میں وقت نہیں دے پاتے ہیں، اور یہ سوچ کر کے پھر شیطان جو ہے طرح طرح سے ان کو بہکاتا ہے. کیونکہ شیطان تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تو ہر پیترا استعمال کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی تعلیم چھوٹ جائے، کسی طریقے سے اس کی تعلیم چھوٹ جائے بس. تو اکثر و بیشتر وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، ارے یہ علم نحو اور صرف پڑھ کے کیا کرو گے، یہ اب کچھ علماء بن تو گئے ہیں، اب وہ علماء کرام کیا، وہ علماء جو ہیں اب وہ علماء یہ سب حل کر کر کے دے ہی رہے ہیں. دیکھو ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے، ترجمے بھی ہو گئے ہیں، ترجمہ بھی آپ بآسانی دیکھتے رہتے ہیں، اور جو ہے جو بھی قواعد ہیں، مطلب جو بھی عقائد کے تعلق سے ہے، نماز روزہ کے تعلق سے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ تو رہے ہو، سب اردو میں آپ کو مل گئی. دیکھو اردو میں کتابیں مل گئی آپ کو، اردو میں رسالے سب تحریر ہو گئے، آپ بآسانی اس کو پڑھ سکتے ہو. علم صرف اور نحو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان اس طریقے سے بہلا پچلا کے دل لبھا لبھا کے جو ہے اس علم سے دور کرتا ہے. حالانکہ پختہ جو علم ہے وہ علم صرف اور علم نحو کے ذریعے ہی آگے تیار ہوتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں الحمدللہ عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم سب کو انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کو سمجھنے کا جو حق ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھیں گے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم نحو اور علم صرف پڑھنے میں جتنی جد و جہد، جتنی کوششیں، جتنی محنتیں، جتنی کاوشیں اور جتنی لگن لگانے کی ضرورت ہے، جتنا ٹائم دینے کی ضرورت ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، وہی بعض اسلامی بھائیوں کے ذہن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ عالم کورس تو 8-9 سال کا ہے، اس 4 سال میں کیا ہو جائے گا؟ تو یہ بھی میں آپ کے سامنے اسپشٹ روپ سے واضح کر دوں کہ دیکھیے 8 سال کا جو عالم کورس ہے نا، تو اس میں طلباء کو شروع کے تقریباً 2 سال تک تو اردو لکھنا پڑھنا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، فارسی ورسی وغیرہ بھی سکھائی جاتی ہے. اب وہ تو 2 سال آپ کے مائنس ہو گئے. آپ الحمدللہ سب ذی شعور ہیں، نماز روزہ کے بہت سارے مسائل الحمدللہ آپ جان رہے ہیں. فارسی کی اس وقت میں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے فارسی بالکل ختم ہے. ضرورت جو ہے نحو، صرف، بلاغت اور منطق اور علم فقہ، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے مسائل اور علم تفسیر، حدیث پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کی تفسیر، ان کی زیادہ ضرورت ہے. تو انہی خاص علوم کو آپ کے لیے رکھا گیا ہے. اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی جو عمر ہے الحمدللہ وہ سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. آپ کے سامنے تو صرف جو ہے لب کھولنے کی ضرورت ہے، اس سے آگے تک آپ الحمدللہ سمجھ لیتے ہیں. میں نے اکثر اسلامی بھائیوں کے بارے میں خود یہ جائزہ لیا کہ ہم بول نہیں پاتے ہیں اور وہ الحمدللہ آگے سے آگے تک سمجھ جاتے ہیں. ہم سے جو ہے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ کافی حد تک اس کو درست کر لیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی عمر ایسی ہے کہ جس میں سمجھانا کم پڑتا ہے اور آپ سمجھ زیادہ جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس عمر میں آپ کو 8-9 سال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس عمر میں آپ بآسانی 4 سال میں الحمدللہ ایک اعلیٰ پیمانے پر درس نظامی کا کورس کر سکتے ہیں. اور یہ کورس انشاءاللہ آپ کو دین و دنیا میں بہت معاون و مددگار رہے گا. اسی کے ذریعے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے. اچھا، اس کے لیے ضرورت کن کن چیزوں کی ہے؟ تو 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.
ہو سکے تو اس کو نوٹ فرما لیا آپ. کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے مہارت حاصل کرنا اگر ہے، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے اگر مہارت حاصل کرنا ہے تو 4 چیزیں کمپلسری ہونا چاہیے، جن میں سے ایک ہے سیکھنے کا عزم مصمم. یعنی جس چیز کو آپ سیکھ رہے ہو نا، اس کو سیکھنے کے لیے پختہ عقیدہ بنا لیجئے، پختہ یقین کر لیجئے کہ جو میں سیکھ رہا ہوں اس کو میں مکمل سیکھوں گا انشاءاللہ. یہ پختہ یقین کر لیجئے آپ. جب آپ نے پختہ یقین کر لیا تو آپ نے پہلی سیڑھی الحمدللہ پار کر لی. عزم مصمم بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس کام کے کرنے میں پختہ ارادہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کام 80% تک پورا نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ کرنا ہے. ہم علم نحو پڑھیں، علم صرف پڑھیں، ہم پختہ ارادہ کریں کہ ہم خلاصۃ النحو کو یاد بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، اور الحمدللہ سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے. پختہ ارادہ کر لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ سمجھ لیں گے. دوسری چیز، سیکھنے کے لیے اقدام، پیش قدمی. یعنی جس چیز کو آپ سیکھ رہے ہیں اس کے لیے آپ آگے بڑھو. یہ نہیں ارے چلو کل سے اٹینڈ کر لیں گے، ارے چلو آج سو لیتے ہیں، تھوڑا سا تھکن ہو رہی ہے کل سے کر لیں گے، ارے نہیں آج تھوڑا مصروفیت ہے، آج ذرا اس مصروفیت کو جو ہے نبھا لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پرسوں سے کریں گے. تو یہ آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہو، آپ پیچھے ہٹ رہے ہو. یہ اور یہ پیچھے ہٹنا آپ کو مہارت نہیں دلا سکتا. مہارت حاصل کرنے کے لیے اقدام ضروری ہے، پیش قدمی ضروری ہے، آگے آگے بڑھنا ضروری ہے. اگر آپ کی کلاس 2:30 پر شروع ہو رہی ہے تو آپ کوشش یہ کرو کہ 2:25 تک سب کاموں سے بالکل فارغ ہو جاؤ اور اچھی طریقے سے مدنی لباس میں آ کر کے آپ کوئی تنہائی کی جگہ کو اختیار کر لیجئے اور وہاں پر اپنے بیٹھ کر کے کاپی قلم اور اپنی کتابیں اور موبائل اور نیٹ ورک وغیرہ کا اچھا انتظام، وہاں پر آپ اپنے آرام سے بیٹھ جائیے اور 2 گھنٹے اللہ کی راہ میں آپ بالکل وقف کر دیجئے کہ مجھے یہ 2 گھنٹے اپنی پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے دینا ہے. مطلب ان 2 گھنٹوں کے ذریعے مجھے علم نحو، علم صرف اور فن بلاغت وغیرہ کو حاصل کر کے قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنا ہے. 2 گھنٹے. تو 2 چیزیں ہو گئیں، سیکھنے کا عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ کرنا، اور دوسری چیز ہو گئی سیکھنے کے لیے اقدام یعنی پیش قدمی ہونا. 2 چیزیں. تیسری چیز، جس چیز کو آپ سیکھ رہے ہیں اس کے سیکھنے کے لیے حالات کا سازگار ہونا. حالات کے سازگار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حالات کے سازگار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا ذہن ادھر ادھر ہو جائے. مطلب جیسا کہ آپ بھیڑ بھاڑ میں ہیں کہ استاد صاحب سبق سمجھا رہے تھے، اچانک سے کوئی بول گیا تو اب استاد صاحب تو ادھر سمجھا رہے ہیں، اب وہ تو سمجھاتے سمجھاتے آگے بڑھ گئے، لیکن آپ اس کی بات میں جو ہے اٹک گئے اور جو سبق تھا وہ آپ کا نکل گیا. یا پھر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر نیٹ ورک ویک ہے کہ استاد صاحب سبق سمجھا رہے تھے، اچانک سے نیٹ جو ہے ختم ہو گیا. یا پھر آپ کے پاس میں بچے وغیرہ ہیں جو بار بار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو اس میں بھی پھر آپ کا سبق چھوٹ جائے گا. مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو آپ کے ذہن کو آپ کے کتاب سے اور آپ کے استاذ کی باتوں سے دور کر رہی ہے، اس چیز کا نہ ہونا، یہ حالات کے سازگار پر دلالت کرتا ہے. 3 چیز ہو گئیں، یعنی سیکھنے کے لیے عزم مصمم ہونا، پختہ ارادہ ہونا، سیکھنے کے لیے پیش قدمی ہونا یعنی آگے بڑھنا، اور تیسری چیز ہے حالات کا سازگار ہونا، یعنی پڑھنے کے لیے ہمیں جو ہے بآسانی، مطلب پڑھنے کے لیے ہم نے ٹائم نکال بھی لیا ہو اور ایسی جگہ پر ٹائم نکالا ہو کہ جہاں پر ہمیں کوئی ڈسٹرب بھی کرنے والا نہ ہو. 3 چیز ہو گئی. اور چوتھی چیز ہوتی ہے مدت کا درکار ہونا. مدت کا درکار ہونا، مدت کے درکار ہونے سے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں یہ عالم کورس جو ہے 2 4 5 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں حاصل ہو جائے گا. ایسا نہیں.
بلکہ ہر کام کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ساڑھے 12 یا 13 یا 14 سال کی عمر میں جا کر کے مرد کے اوپر نماز فرض کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مدت یہ ہے کہ وہ جب اس عمر میں آتا ہے تبھی وہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ پاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ مدت متعین کی ہے. بالکل ایسے ہی ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت اور ایک وقت ہوتا ہے. یعنی آپ کو اگر عالم دین بننا ہے تو کم سے کم 4 سال، جیسا کہ ہمارے ذمہ داران حضرات نے یہ رکھ دی ہیں، تو یہ 4 سال کی مدت آپ کے لیے درکار ہے. ویسے تو 8 سال ہیں، لیکن اس میں سے آدھے کر کے کچھ خاص کتابیں رکھ کر کے 4 سال کر دی گئے، تو یہ 4 سال مسلسل آپ کو دینا درکار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مدت بھی سیکھنے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے جو ہے مددگار ہوتی ہے. تو 4 چیزیں پیارے اسلامی بھائیوں. نمبر 1 سیکھنے کا عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ. نمبر 2 سیکھنے کے لیے پیش قدمی یعنی آگے بڑھنا. اور نمبر 3 حالات کا سازگار ہونا. اور نمبر 4 ہوتا ہے مدت کا درکار ہونا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ذمہ دار حضرات نے، عارف بابو صاحب نے، شارق مدنی صاحب نے، شفیق حضور صاحب نے، ان سب نے، اور خاص کر باپا ہمارے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ابو البلال علامہ الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. ان کا بھی ارادہ یہی ہے کہ میری دعوت اسلامی میں ہر ایک ذمہ دار، ہر ایک اجیر عالم ہو جائے، مدنی ہو جائے. ان کا بھی یہ ارادہ ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی ان کے مرید بھی ہیں اور دل و جان سے چاہتے بھی ہیں، کیونکہ انہی کے شفقتوں سے، برکتوں سے اللہ پاک نے ہمیں یہ پیارا پیارا ماحول عطا فرمایا ہے. تو کیوں نہ ہم ان کی دلی خواہش کو بھی پورا کر کے اور پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ 4 سال کا عالم کورس کرنا ہے اور روزانہ کلاس میں حاضر ہونا ہے، کنٹینیو حاضری دینا ہے، سبق کو سمجھنا بھی ہے، اور جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو ہمیں دریافت بھی کرنا ہے اور سمجھنے کی پوری کوشش بھی کرنا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، جب یہ بہت ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالک و مولا اپنے اس ارادے میں کامیاب و کامران فرمائے، اور میرا مولا ہمیں اس ارادے پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا مولا ہمیں صحیح معنوں میں اچھا عالم دین بنا کر کے، اور میرا مولا ہم سے دین کا کام لے. کیونکہ دین کا کام تو دیکھیے ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن عالم دین بننے کے بعد اس سے کئی گنا بڑا کام آپ کر سکتے ہیں، کئی گنا بڑا کام. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہمارے سب کے جذبوں کو سلامت رکھے میرا مولا، اور ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا. جی پیارے اسلامی بھائیو، آپ میں سے اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو ارشاد فرمائیں.